بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اسلام نے ہمیں اس سے کیوں منع کیا اور اس سے کیوں منع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض سوالات کے جواب تو ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن بعض کے جوابات ہمیں نہیں مل پاتے۔ لیکن ایسی چیزوں سے جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، ان کے سوالات کے جواب اگر ہمیں نہ بھی ملے تو ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں پیش آیا کہ جب ایک یہودی لڑکی نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ نیند میں تھے، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کو بہت وفادار سپاہی تھا، اس لیے اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے کے اندر آنے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے تو تبھی وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوئے ہوئے دیکھ نہ سکے، کچھ سن نہ سکے، کچھ محسوس نہ کر سکے۔ وہی دراصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے، جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی اور اتنی جلدی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میری بہت سارے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد ایک یہودی لڑکی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوالات ہیں جن کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم وہ خاتون کہتی ہیں کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کے کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلے میں خنزیر پالتے ہیں اور وہ جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اور وہ جب بھی واپس اپنے گاؤں جاتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جان کیا اس کے سوال کا جواب دوں، اس وجہ سے یہ غیر مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کل تو اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار
دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام خنزیر کے گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہمارے سب کی پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے اسلام نے اس چیز کے بارے میں منع کیا ہے، وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں مل سکی، اور میں نے وہاں بائبل میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی تو سب سے زیادہ پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر دی جہاں لکھا ہوا تھا خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ تو پھر خاتون نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے الفاظ سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ جو تم بائبل پڑھ چکی ہو وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی کتاب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اب تو میں نے تمہیں اس کتاب میں دکھایا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک خنزیر کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا، اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، کیا تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی پکا لو، اگرچہ اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دے دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اب خود ایک حکیم ہو، آپ خود دیکھیں، جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کہا، اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا، یہ سور جس جگہ رہتا ہے وہ اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اور اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔